بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص میں اللہ کہتے ہیں اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور اس نے لوگوں پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کو دشوار ہوتا تھا، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا تم غرور نہ کرو، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جہاں ہم میں سے کچھ لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، کچھ لوگ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، جو زیادہ خطرناک چیز ہے کیونکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلاً اگر آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو تو آپ فوراً سمجھ جاؤ گے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو باقیوں سے کمتر سمجھتے ہیں، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کی خاص قابلیت نہیں ہے اور آپ اپنی بھی عزت نہیں کرتے۔ اسی لیے ایسا انسان فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھے انفیریورٹی کمپلیکس کا ایشو ہے اور اس کی وجہ سے میں ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ میں سے کسی کو سپیریورٹی کمپلیکس کا ایشو تو نہیں ہے، عموماً لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کو سپیریورٹی کمپلیکس کا مسئلہ ہو اور آپ کو اس چیز کا ابھی تک اندازہ بھی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے یہ سوال کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کہ سپیریورٹی کمپلیکس کیا چیز ہے۔ آسان الفاظ میں سپیریورٹی کمپلیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ محسوس ہو کہ آپ ہر بات پہ صحیح ہیں، آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ سامنے والا انسان غلط ہو سکتا ہے، آپ غلط نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے تو وہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں پر فوکس کرتا ہے، اپنی قابلیت کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی خاص قابلیت ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ ایک ایسے انسان سے یہ سوال پوچھیں کہ مجھے اپنی قابلیت کے بارے میں بتائیں، تو وہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد یہی جواب دے گا کہ میرے اندر کوئی خاص ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ الٹا وہ آپ کو پورا لسٹ بتا دے گا کہ میرے اندر خامیاں کتنی ہیں۔ لیکن جو انسان سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے، اگر آپ اس سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کے اندر کس قسم کی قابلیت ہے، تو وہ فوراً آپ کو ایک پوری لسٹ تیار کر کے دے دے گا کہ یہ میں تمام کام کر سکتا ہوں، میں اتنا قابل انسان ہوں۔ اور اگر آپ اس سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کے اندر خامیاں کیا ہیں، تو وہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد شاید آپ کو یہی جواب دے کہ میرے اندر کوئی ایک بھی خامی نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ سپیریورٹی کمپلیکس والا انسان اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہم یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان اوور کانفیڈنٹ ہے، اپنی خامیوں کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا انسان اپنی باتوں کی وجہ سے دوسروں کو بہت زیادہ تکلیف دے گا۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ اس کو اتنا اپنی رائے کے اوپر، اپنی بات کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ شاید میری بات کسی اور کو تکلیف دے۔ وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، وہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس قسم کا انسان دوسروں کو لازماً جج کرنا شروع ہو جائے گا۔ وہ ہر بات پہ سوچے گا کہ میں کتنا عقل مند ہوں، اس بندے کے پاس عقل ہی نہیں ہے، میں یہ کام چند منٹوں میں کر سکتا تھا، اس کو اتنے گھنٹے لگ گئے ہیں، ابھی تک اس سے کام ہی نہیں ہو رہا۔ میرے پاس کتنی قابلیت ہے، اس انسان کے پاس ایک بھی قابلیت نہیں ہے۔ اور پھر آخر کار ایسا انسان شرک کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں خود پرفیکٹ انسان ہوں، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ پرفیکشن صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کو یہی لگتا ہے کہ میں اپنی عبادت نہیں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن اصل میں وہ صرف اپنی عبادت کرتا ہے۔ تو پھر اگلا سوال ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز اتنی خطرناک ہے تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ میرے اندر سپیریورٹی کمپلیکس کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے جو اللہ ہمیں ان آیتوں میں سمجھا رہے ہیں۔ جس انسان کو سپیریورٹی کمپلیکس کا مسئلہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس آیت میں اللہ قارون کا ذکر کر رہے ہیں۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ فرعون کے لیے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ہی بندوں پر بہت زیادہ زیادتی اور تشدد کرتا تھا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو بہت زیادہ دولت اور پیسہ ملتا تھا۔
اب کیونکہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جانتا تھا، وہ اپنے نبیوں کے بارے میں بھی جانتا تھا، لیکن دنیا اور دولت کی محبت میں آ کے وہ غلط کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قارون کی ایک خاص چیز ہے جس پر اللہ سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل قارون کے پاس جاتی تھی سمجھانے کے لیے کہ تم غلط کام کر رہے ہو اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچو، قارون کے لیے اس چیز کو ماننا کہ وہ غلط ہو سکتا ہے یہ ناممکن تھا، بلکہ اس کے بدلے میں قارون ان کو یہ جواب دیتا تھا کہ جو بھی میرے پاس دولت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ میں بہت عقل مند انسان ہوں، میرے پاس بہت قابلیت ہے۔ اب سب سے اہم بات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، قرآن میں اللہ نے اس چیز پہ فوکس نہیں کیا کہ قارون دوسروں کو معاف نہیں کرتا تھا، کہ قارون صدقہ نہیں دیتا تھا، کہ قارون بہت زیادہ غصے والا تھا۔ اللہ صرف ایک چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قارون اپنی غلطی کو مان نہیں سکتا تھا، اور یہی ابلیس کی بھی غلطی تھی۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اس کو سزا دی تو ابلیس کے لیے ماننا بہت مشکل تھا کہ میں غلط ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہی چیز سپیریورٹی کمپلیکس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایسا انسان ہو سکتا ہے صدقہ بہت زیادہ دے رہا ہو، لوگوں کو معاف بھی کر رہا ہو، آگے سے غصے والا بھی نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ مان نہیں سکتا کہ وہ غلط ہے، اپنے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی تکلیف دے گا اور وہ شرک کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر انسان یہ سوال پوچھے اپنے آپ سے کہ جب ہمیں کوئی یہ بتاتا ہے کہ آپ غلط ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم اس وقت کیا جواب دیتے ہیں، ہمارا بیہیویئر اس وقت کیا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار آپ ہیں تو یاد رکھیں کہ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، صحابہ نے بھی غلطی کی تھی۔ غلطی کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی انسان آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہاں پر آپ غلط ہیں، بجائے اس کے کہ آپ غصہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ مجھے ناکام کہنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی مدد کر رہا ہے تاکہ آپ ایک مزید بہتر انسان بن سکیں۔ اس کو ہمبلنس کہتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ السلام علیکم۔